السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال اللہ تعالی وتبارک فی مقام آخر ان اشکر لی ولوالدیک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر صاحب اور ان کے برادر اکبر جناب افضل صاحب اور اس خاندان کو جو صدمہ پہنچا، ماں کی محبتوں کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اور اس موقع پر آج میں اور آپ حاضر خدمت ہوئے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے صالح اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدر نعمت زوال نعمت کی بات ہوتی ہے۔ جب نعمت میسر ہوتی ہے تو اس کا احساس ہو بھی، تو پھر بھی جب نعمت ہاتھ سے نکلتی ہے تو اس کی شدت کا احساس تب ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم رنگ و بو میں انسان کے لیے محبتوں کا سب سے بڑا مرکز اس مادی وجود میں اس کی ماں کو بنایا ہے، اور ماں کا پاکیزہ وجود اولاد کے لیے ایک سائباں بھی ہے، گھنی چھاؤں بھی ہے، اور رحمت کی برستی ہوئی فوار بھی ہے۔ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کو جو درد، جو درد، جو محبت، جو تڑپتی ہوئی ممتا دی ہے، نعم البدل کیا، ماں کا بدل بھی موجود نہیں۔ اس کے سینے میں اللہ نے جو اولاد کے لیے بے پناہ محبتوں کا جہاں آباد کر دیا۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے تو قلم توڑ دیا۔ ایک مجھ سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک بار میرے منہ سے نکلا تھا کہ امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر کھول لیا جاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ
آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اس کی بے قرار محبتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں ان پڑھ بھی ہو لیکن بچے کی ساری ضرورتوں کو وہ پہلی نظر میں پڑھ لیتی ہے. سید خورشید گیلانی مرحوم نے اپنی ماں کے انتقال پہ لکھا تھا کہ ان پڑھ ماں کی یاد میں، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میری ماں پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن میرا کالج وہی تھی، میری یونیورسٹی وہی تھی. اللہ اکبر. تو مائیں اولاد کے لیے جو محبتوں کا جہاں اپنے سینوں میں آباد رکھتی ہیں، عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں نصیب ہوتا ہے. اونچے اونچے اسٹیجوں پر عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی اور وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے بٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھا گیا ہے. اس کے سینے کے اندر وہ ایک آباد جہاں ہے، آباد کائنات ہے. میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا، اس کمی کو تو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کو ساتھ لے کر اپنے میکے تشریف لے گئے، حضور کے ننیال مدینہ المنورہ. اور واپسی پہ ابوا کے مقام پر سیدہ آمنہ کو اتنا سخت بخار ہوا کہ انہیں لگا کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر حضور علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا. سیدہ آمنہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضرب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آ گئے. اور سیدہ آمنہ جو کہنا چاہ رہی تھی نہ کہہ پائیں. ابن حشام جو کہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس نے یہ واقعہ درج کیا ہے. سیدہ آمنہ نے صرف اتنی بات کہی کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں. وہ ذکر باپ و ولد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے. اور پھر حضور علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا. خاموش ہو گیا چمن بولتا. حضور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن ماں انتقال کر چکی تھی. پھر حضور نے وہی اپنی ماں کی تدفین کی ابوا کے مقام پہ، اور چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے قبر پہ رکھ دیے. اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آج تو یہ منظر ہے 6 سال کی عمر اور ماں کو یوں ابوا کی وادی میں حضور علیہ السلام دفن کر کے پلٹ آتے ہیں. اور پھر مکہ المکرمہ میں جن مشکل حالات کا سامنا ہوا، کفار کی جانب سے جور و ظلم اور جبر و استبداد کی جو دردناک کہانیاں میرے حضور نے دیکھی. خیر وقت گزر گیا، پھر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. تو آج حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. ایک دن حضور نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، ابھی آئے ہی تھے حجرہ اکبر سے نکل کے کہ تا حد نظر لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے تو چشمان رحمت میں آنسو آ گئے. اور حضور نے فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم ان میں سے ایک ہی میری ماں بھی زندہ ہوتی. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،
اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھی اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لے۔ اللہ نے ماں کو وہ محبتیں دی ہیں، ماں کے سینے کے اندر وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، وہ پیار رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان ساری زندگی ماں باپ کی خدمت میں غلاموں کی طرح کھڑا رہے، ان کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں نے اتنی شدت کی گرمی میں کہ اگر گوشت کے ٹکڑے کو پتھر پہ ڈالا جائے تو وہ کباب بن جائے، اس شدت کی گرمی میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروایا ہے، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیے ہیں؟ تو فرمایا کہ تو ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو ماں اولاد کے لیے جو سینے میں محبت رکھتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں اور کبھی بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار بنایا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلہ دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی ضرور ملتا ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی ضرور ملتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ تو کہا وہ نیکی ماں باپ کی خدمت گزاری ہے۔ نشان لگا لو شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہو، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے آپ نہیں دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو اپنے والدین کا بے ادب ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا آخرت میں تو جزا پاتا ہی پاتا ہے، نقد صلہ دنیا میں بھی پاتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کے وجود کو غنیمت سمجھے۔ جب یہ سایہ اٹھتا ہے تو بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ ٹھنڈی گھنی چھاؤں میں تھا، اچانک پیڑ ہٹ گیا اور میں دھوپ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ جب سایہ ہٹ جاتا ہے تو پھر قدردانی ہوتی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، آج وقت ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار بنا لیں۔ اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے حق بھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی والدین کے حقوق اولاد کے ذمے سے جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پہ جنازہ پڑھنا۔ پہلا حق تجہیز و تکفین اس کے زمرے میں ہے، جنازہ پہلا حق ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو پہلا حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ میں کئیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، یہ وہ بد نصیب ہے جس کو جنازہ آتا نہیں، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسم جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو یہ رسم اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ اور کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جو اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہو، اپنی ماں کے جنازے میں کھڑا ہو اور فراڈ کر رہا ہو، دھوکہ کر رہا ہو، ایک حرف اور لفظ بھی پڑھنا نہ آتا ہو کہ میں نے کہنا کیا ہے اور دعا کیسے مانگی۔ تو یہ پہلا حق تھا، جس نے ادا نہ کیا تو باقی حقوق تو بات کے ہیں۔ دوسرا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرنا، استغفار طلب کرنا، استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ اور یہ اولاد کے ذمہ ماں باپ کا دوسرا حق ہے جو انتقال کے بعد واجب الادا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے لیے آپ کا استغفار کرنا آپ کی بخشش کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور ماں باپ کے درجے بلند ہوں گے اور ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو سورہ یاسین ماں باپ کی قبر پہ جا کے تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کو بھی اور اس کو بھی بخش دیتا ہے، اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا
10 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ میں نے تصوف کی کتب میں پڑھا ہے، اس کی تاریخ میں ایک حدیث بھی مل گئی، جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو اپنے والدین کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ کسی نے کہا آپ کو حضرت محمد بن سیرین جب بھی دعا کرتے تھے تو کہتے ہیں اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے ان سے؟ کہا ہمدردی کا رشتہ تو ہے ہی، لیکن میں یہ دعا کر کے خود اپنے آپ کو ان کی دعا کا مصداق بنا رہا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بخش دے۔ تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کی بہتر جزا دی جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر اولاد نمازی ہے تو اہتمام سے دعا نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور اپنی اولادوں کو نیکی کی راہوں پہ لگاؤ تاکہ تمہارے لیے دعاؤں کے سلسلے موقوف نہ ہوں، اور اگر اولاد راہ ہدایت پہ گامزن نہ ہوئی تو پھر دعاؤں کے سلسلے موقوف ہو جائیں گے۔ ان کو باہر سے بچے لا کے بٹھانے پڑیں گے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ بس وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اولاد اگر صالحیت کی راہوں کی مسافر ہوئی تو دن رات والدین کے لیے دعاؤں کا تسلسل رہے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں باپ کے لیے جس خلوص کے ساتھ اولاد دعا مانگ سکتی ہے کوئی اور نہیں مانگ سکتا، تو ان کی دعائیں اللہ رد بھی نہیں کرتا۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑے۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے، کس دہلیز پہ جائیں گے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں اور آپ دعا گو ہیں، آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ میں اپنے میزبان عالی مرتبہ جناب ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب اور اس پوری فیملی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں توفیق صبر عطا کرے، اور ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہار عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ آج کے اس اجتماع کو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کیا، کیونکہ ہمارے ماں باپ حضور علیہ السلام کی اطرت پہ قربان، حضور علیہ السلام کے خاندان پہ قربان اور حضور کے نام پہ قربان، اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ ان کی والدہ ماجدہ کی لحد میں اتار دے اور ان کی برزخی منزلیں اپنے کرم سے آسان فرمائے اور اپنی خاص رحمتیں ان کا مقصود کرے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان پر تھوڑے وقت کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ گرمی بہت ساری ہے، موسم میں حدت ہے، اور یہاں دل دھرنے کی جگہ بھی دستیاب نہیں ہے، تو ساتھی جس مشکل میں کھڑے ہیں تو میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ مضمون بھی مکمل بیان ہو جو میں مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت بھی کم سے کم لگے۔ تو آپ کی بھرپور توجہ سے انشاءاللہ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں تھوڑے وقت میں جو پیغام اور جو میسج آپ تک دینا چاہتا ہوں اس کو نبھا سکنے کی توفیق پاؤں۔
تو میں نے کتاب رحمت سے جو کلمات تلاوت کی ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا، قل اے محبوب فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ